دوسری ذمہ داری، صرف ایمان لانے سے بات نہیں بنے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی پہچانو، آپ کا ادب و احترام بھی کرو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا تذکرہ کیا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم محمد رسول اللہ کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، اے فلاں ابن فلاں، اس طرح رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ رسول اللہ کے آداب کے خلاف ہے کہ تم اس کو ایسے پکارو جیسے اپنے دوست و احباب کو پکارتے ہو، جیسے اپنے ساتھی کو پکارتے ہو، بلکہ عزت و احترام کے ساتھ نام لو۔ سورہ حجرات شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے آداب بیان کرنے شروع کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، چلنے کا موقع ملے تو بھی، بات کرنے کا موقع ملے تو بھی، یا کسی بھی ایسے معاملے میں جہاں اس بات کا ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہو کہ رسول اللہ کی توہین ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے ادب کے خلاف ہو سکتا ہے، وہاں تم رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو رسول اللہ کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ جب رسول اللہ کی مجلس میں ہو، جب آپ سے گفتگو ہو رہی ہو، جب آپ سے باتیں کر رہے ہو، تو تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے ہلکی ہو، پست ہو، نرم ہو۔ رسول اللہ کی آواز سے تمہاری آواز بڑھ گئی، تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو سکتے ہیں۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اور رسول اللہ کے سامنے چیخ و چلا کر باتیں نہ کرو۔ تو قرآن کریم نے صاف صاف آپ کے آداب بھی بتلا دیے۔ دوسری ذمہ داری اور دوسرا حقوق جو اللہ تعالیٰ نے امت پر عائد کیا ہے، آپ کا آداب، آپ کے آداب، اور یہ آداب اب بھی ہوں گے جب رسول اللہ کی باتیں کی جائے، جب رسول اللہ کی حدیث سنائی جائے، جب رسول اللہ کی سیرت بیان کی جائے، تو ایسی مجلسوں کے اندر بے ادبی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، بے احتیاطی نہ ہو، بڑے ہی سوچ سمجھ کر زبان کھولنا، بڑے ہی سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا،